اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس کے لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس آیت مجیدہ کے اندر، اس آیت حمیدہ کے اندر اللہ تعالی انسان کی خلقت کا ہدف بیان فرما رہا ہے کہ انسان کی خلقت کا ہدف عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیا عبادت سے مراد فقط نماز اور روزہ ہے، یا عبادت عام ہے، شامل ہے نماز کو بھی، روزے کو بھی، اور غیر نماز اور روزے کے علاوہ دوسرے امور کو بھی؟ اگر آپ لفظ عبادت کے معنی کی طرف نگاہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا لغوی معنی بندگی ہے، اطاعت ہے۔ اور اگر علم فقہ میں مراجعہ کریں تو علم فقہ کے اندر عبادت کا معنی جو ذکر کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ عبادت ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جو خدا کی خاطر انجام دیا جائے، خدا کے قرب کی خاطر انجام دیا جائے۔ اور اس آیت کے ضمن میں بھی مختلف روایات نقل ہوئی ہیں جن میں معصوم سے سوال کیا گیا کہ عبادت سے مراد کیا ہے؟ کیا عبادت سے مراد فقط نماز اور روزہ ہے، یا عبادت عام ہے، شامل ہے تمام امور زندگی کو؟ تو اب خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ زندگی جو میں نے تمہیں عطا کی ہے اس زندگی کو میری خاطر گزار دو، قصد قربت کرتے ہوئے گزار دو، چاہے اٹھنا ہو، چاہے بیٹھنا ہو، چاہے سونا ہو، چاہے جاگنا ہو، چاہے کھانا ہو، پینا ہو، زندگی کا کوئی امر ہو اس کو میری خاطر انجام دو، قصد قربت کرتے ہوئے انجام دو۔ اور ماہ رمضان، ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اپنے افعال کی طرف توجہ کریں، کیونکہ ماہ رمضان بہترین موقع ہے تزکیہ نفس کرنے کا اور اپنے افعال کی طرف توجہ کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔